اس کو بیان کر رہے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے جی۔ اس چیز پہ یہ ٹاپک رکھا ہے اور اس میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ عقیدہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے سنیں، لکھا ہے انہوں نے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا اور زنا کا اسے وسوسہ آ گیا، نماز پڑھ رہا ہے زنا کا وسوسہ خیال آ گیا، بدکاری کا، تو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کر لے، اپنی بیوی کی مجامعات کا خیال کرنا بہتر ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے اور خیال کس چیز کا آ گیا، نماز پڑھتے پڑھتے وسوسے انہیں ایسے آتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا خیال نہیں، بدکاری کرنے کا خیال آ گیا، تو کہہ رہے نماز پڑھ رہا ہے نا تو پھر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا خیال کرنا، یہ بہتر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اتنا سمجھ میں آیا؟ اور آگے لکھتے ہیں، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، یعنی نماز پڑھ رہا ہے نا تو نماز کی حالت میں شیخ یعنی اپنے پیر یہ اسی جیسے اور بزرگوں جیسے غوث اعظم غریب نواز خواہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی توجہ کو اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے بھی برا ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسے زنا کا وسوسہ آیا تو کیا کر لے، اس وسوسے کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہوں یہ خیال کر لے، آسمان سے ٹپ کے کھجور میں اٹکی، اور پھر کیا بتایا، اور اپنے شیخ اور جیسے بزرگوں کی طرف خواہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی توجہ کو ادھر لگا دے گا تو یہ اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے۔ یعنی اگر اپنے کہتے بہتر یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی کا خیال نماز میں آ رہا ہے تو نبی کا خیال نہ لائے بلکہ اپنے بیل اور گدھے کی صورت کا خیال لائے۔ کیوں سنیں کیوں، ایسی تو اصلاحاتے ہی لکھا ہے کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتی ہے۔ یعنی نبی کا خیال اگر نماز میں آئے گا تو وہ تعظیم اور عزت کے ساتھ ہی آئے گا، نبی ہیں، اور بیل اور گدھے کا خیال نماز میں آئے گا تو وہ عزت اور تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب ان کا آگے کہنا کیا ہے، اب جب بیل گدھے کا خیال آئے گا تو اس میں عزت تعظیم ہوگی نہیں، لیکن نبی کا خیال آ جائے تو تعظیم ہو جائے گی، اور نبی اللہ کے علاوہ ہیں، غیر اللہ ہیں، اور لکھا یہ غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ عبارت ہے، مفہوم سمجھ گئے صاحب؟ دوبارہ بتا دوں حاصل کلام کیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو نماز میں صرف اللہ ہی کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کا کہنا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور بدکاری کا خیال آ گیا، زناکاری کا، تو پھر وہ خیال کی بجائے اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہوں یہ خیال کر لیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر نبی کا خیال آ گیا تو نبی کا خیال نہیں لائے کیونکہ نبی اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے، نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور غیر اللہ کی نماز میں تعظیم کرنا خواہ نبی کیوں نہ ہو یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہاں اپنے اگر نبی کا خیال آ رہا ہے تو نبی کا خیال چھوڑ دے، اپنے بیل اور گدھے کا خیال اپنے ذہن میں بسا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور بیل گدھے کا خیال آئے گا تو حقارت کے ساتھ آئے گا، تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ اس کا عقیدہ۔ شارٹ میں کیا ہوا، صراط مستقیم میں لکھا ہے نبی کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی کا خیال اگر نماز میں آ گیا تو چونکہ وہ تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا یہ شرک کی طرف لے جائے گا، مسلمان کو مشرک بنا دے گا، معاذ اللہ۔ اب سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا بعض لوگوں کو کہ یار یہ صحیح تو لکھا ہے، کوئی یہ تو کہہ رہا ہے یہ اللہ کے علاوہ کی تعظیم نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایگو ختم کر دیجیے، ایگو ختم کر دے، بالکل یہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کی تعظیم
کہہ رہا ہے؟ بظاہر کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، لیکن سنیں ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آنا چاہیے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے گا تو شرک کی طرف لے جائے گا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی کا خیال نماز میں آ جائے گا تو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ بلکہ جب تک نبی کا خیال نماز میں نہیں آئے گا نماز مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اور سنیں ہمارا عقیدہ یہ ہے نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جائے، مگر تعظیم کے ساتھ نماز میں جو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے نبی کا خیال بھی آنا چاہیے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے۔ میں نے دعویٰ کر دیا، لیکن سنیں ہم نے بتایا تھا ہمارا جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام۔ بے شک بے شک۔ اب سنیں انہوں نے کس طرح نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے معاذ اللہ، اور ہمارا عقیدہ سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کا خیال نماز میں آنا تعظیم کے ساتھ، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، نماز اچھی ہوتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہے بخاری شریف، زیارت کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بخاری شریف، یہ پرانی والی بخاری شریف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ ہے جس کا نام سنتے ہو آپ بخاری شریف، جس کے بارے میں علماء نے فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری۔ کتاب اللہ کے بعد، قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا میں کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ بخاری کا نام لینا آتا ہے ان کو، لیکن بخاری میں کیا مال ہے؟ الحمدللہ وہ غوث اعظم کا غلام تھا۔ الحمدللہ۔ یہ ہے بخاری شریف، جلد اول صفحہ نمبر 93 لے لیتے پہلے، مزہ آ جائے گا آج انشاءاللہ، ابھی ایسی محفل ملی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں زیارت کر لیں بخاری شریف کے اندر سے بھی، یہ سب حدیثیں لکھی ہوئی کر لو یار زیارت، اپنی آنکھوں سے الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہو، اللہ رسول کو یہ پسند نہیں، آج ان آنکھوں سے وہ چیز دیکھی جا رہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے بخاری شریف، جامعہ بدر العلوم سے آئیے، یہ اپنا مرکزی ادارہ ہے، تو انشاءاللہ ابھی بخاری شریف کی تعلیم نہیں تھی، ہماری کوشش رہے گی کہ بہت جلد انشاءاللہ جامعہ بدر العلوم میں بخاری شریف کی تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی خوش قسمتی ہے بدر العلوم کے طلبہ کو پڑھانے سے پہلے آپ کو پڑھانے کا موقع مل چکا۔ سبحان اللہ۔ سنیں یہ بخاری شریف ہے، جلد اول صفحہ نمبر ہے 93 نوٹ کر لیں، اور حدیث نمبر ہے 680۔ سنیں ایک حدیث پاک سنیں اور پھر اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں، اور پھر سمجھیں کہ صراط مستقیم والا کیا کہہ رہا ہے، بخاری شریف کیا کہہ رہی ہے۔ سنیں حدیث پاک، پہلے سند سنیں حدیث پاک کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری تک حدیث پہنچی ہے نا، امام بخاری نبی کے زمانے میں تھے نہیں، تابعی بھی نہیں ہے بلکہ بعد کے، ان تک حدیث کیسے پہنچی، کس نے پہنچائی، کون کون بیچ کے راوی ہیں، ان کا سب کا نام سنیں۔ حدثنا ابو الیمان، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو الیمان نے، قال حضرت ابو الیمان فرماتے ہیں اخبرنا شعیب، ہمیں خبر دی حضرت شعیب نے، عن الزہری، وہ فرماتے ہیں ہم سے روایت بیان کی، وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت زہری سے، قال امام زہری فرماتے ہیں اخبرنی انس بن مالک الانصاری، مجھے خبر دی حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بے شک۔ یہ کون ہے؟ انس نام سنا ہے؟
سنے کو ہے سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب بے شک سبحان اللہ ایسے صحابی جو 10 سال تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں رہے سبحان اللہ لکھا ہے ان کے بارے میں وَكَانَ تَبِعًا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے عقائد میں بھی اعمال میں بھی افعال میں بھی وَخَدَمَهُ اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کرتے آپ کی خادم خاص ہیں وَصَحِبَهُ اور آپ کی صحبت ہی میں رہا کرتے فرماتے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي توفی فیہ حضور کائنات علیہ السلام کا آخری وقت ہے دنیا سے آپ وصال ظاہری فرمانے والے ہیں اسی وقت کا یہ واقعہ اور یاد رہے آخر وقت میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی طبیعت بتقاض بشری زیادہ علیر ہو گئی اور آپ نماز نہیں پڑھا پاتے تھے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنی موجودگی میں نمازیں پڑھا وہ ڈیٹیل اپنی جگہ پر فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک ابو بکر لوگوں کو صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے اسی مرض میں جس مرض میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا سرکار دو عالم علیہ السلام کو بظاہر تکلیف ہوئی تھی نا تو اسی بیماری اسی تکلیف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے اب نماز پڑھا رہے حتی اذا کان یوم الاثنین یہاں تک کہ جب پیر کا دن آیا جی یاد رہے پیر شریف کے دن ہی ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیدائش ہے اور اسی دن آپ کا وصال ظاہری یہاں تک کہ جب پیر کا دن آیا فرماتے ہیں وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ سارے صحابہ نماز میں صف باندھے تھے صحابہ کیا ہے صف باندھے نماز پڑھ رہے کیا ہوا پھر فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پردے کو کھولا ہٹایا جی سامنے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سرکار نے کیوں پردہ ہٹایا ہمیں دیکھنے کے وہ وقت قائم اس حال میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے ہمیں دیکھ رہے جی فرماتے جب سرکار نے ہمیں دیکھا تو ہم بھی سرکار کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے نماز پڑھنے نماز نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پردہ ہٹایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں سرکار کھڑے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تو سرکار کیسے لگے یہ صحابی ہے کوئی اور نہیں یہ نہیں کہتے کہ نبی جب دیکھے نبی کو جب ہم نے دیکھا تو نبی ہماری طرح لگ رہے تھے نہیں معاذ اللہ نبی بشر تو ہیں ہمارے جیسے بشر نہیں فرماتے ہیں کہ ان وجہہ برقۃ مصحف نبی کریم علیہ السلام کا مبارک چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ قرآن عظیم کا ورق سبحان اللہ ثم تبسم يضحك پھر آقا کریم علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرائے کیوں مسکرائے شارحین حدیث فرماتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس لیے مسکرائے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تھا اللہ کے حبیب نے اس کو پورا کر دیا ہے سرکار تشریف لائے تھے لوگوں کو مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں لوگ سب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے سبحان اللہ سبحان سنیں دوسری حدیث ایک دوسری حدیث کے آگے اس کے بعد میں پھر میں بتاؤں گا آگے کا متن اسی کے بعد ہے صفحہ نمبر 94 پہ فرماتے ہیں یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا آخری وقت تھا سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال ظاہری کے وقت کی بات ہے 3 دن تک نبی کی ہمیں زیارت نہیں ہوئی اللہ صحابت حال یہ تھا ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ نگاہوں سے روپوش ہو جائیں تو چین نہیں آتا جی آج 3 دن سے مصطفیٰ کی زیارت نہیں
کہ کیسی کیفیت صحابہ کی. فرماتے ہیں نماز ہو رہی ہے, صحابی فرماتے ہیں نماز ہو رہی ہے, اسی حالت میں آقا کریم علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا. تو صحابی فرماتے ہیں جب سرکار نے پردہ ہٹایا اور ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی, فرماتے ما نظرنا منظرا کان عجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضع لنا. جب سرکار کو ہم نے دیکھا 3 دن کے بعد, جب سے دنیا میں آئے ایسا حسین و جمیل منظر ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا جیسا کہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد دیکھا. ایسا حسین منظر نہیں. بہرحال ٹاپک کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے صحابہ اور نبی کا خیال اور تصور کر رہے ہیں. جی خیال ہی نہیں, نبی کی زیارت کر رہے ہیں. بے شک نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں صحابہ, زیارت کر رہے ہیں نبی کی. سب نبی کے دیدار میں مصروف ہے. سبحان اللہ. پتہ کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں وَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو آزمائش میں پڑ گئے, نبی کی زیارت 3 دن سے ہوئی نہیں تھی, اچانک زیارت ہوئی, ایسا حسین و جمیل منظر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہم تو بے قابو ہو گئے, ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کی زیارت کی خوشی میں ہم نماز نہ توڑ بیٹھے, یعنی نماز سے بالکل باہر ہی نہ ہو جائے. جی اور بالکل ہمیں پتہ ہی نہ رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. نبی کی زیارت میں ہم اتنے زیادہ منہمک ہو گئے. سبحان اللہ, نبی کی زیارت میں اتنے زیادہ ڈوب گئے. پتہ کیا ہوا پھر؟ فَنَقَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. امام صاحب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کس کو؟ جس کی زیارت کر رہے ہیں. اور نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جب دیکھا ہے سرکار 3 دن کے بعد تشریف لا رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید سرکار نماز پڑھانے کی تشریف لا رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے کو ہٹنے لگے, مسلے سے پیچھے ہٹ گئے. ہاں مسلے سے پیچھے ہٹنے لگے ایڑیوں کے بل, تاکہ میں صف میں پہنچوں, مصطفیٰ یہاں تشریف لے آئے. لکھا اس میں صاف صاف وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إِلَى الصَّلَاةِ. ان کا خیال یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. تو حضور کائنات علیہ السلام نے ہماری طرف اشارہ فرمایا نماز اپنی پوری کر دو. یعنی میں نہیں آ سکتا بتقاضۂ بشری, اب میں کمزور ہو چکا ہوں, میرے اندر وہ ہمت و طاقت بتقاضۂ بشری نہیں رہی ہے. میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں تک آیا تھا اور میرا دل خوش ہو گیا. صحابہ نماز پوری کر دو. وَأَخَذْ خِطْرًا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا. فَتُوَفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی فرماتے اسی دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا.